بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصاف المستحقین مصرف زکوٰۃ کو گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ آیت مجیدہ کی روشنی میں کون لوگ ہیں جو اس مال زکوٰۃ کو لینے کا حق رکھتے ہیں۔ 8 مستحقین زکوٰۃ کا ذکر ہوا کہ یہ 8 لوگ ہیں جو زکوٰۃ میں سے لے سکتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے یہ انہی مستحقین کی صفات کے بارے میں ہے۔ مثلاً ہم نے کہا تھا جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس فقیر و مسکین میں بھی کچھ صفات ہیں کہ اگر ان کا حامل ہوگا، بے شک فقیر ہو، ہم نے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے پھر دے سکتے ہیں۔ یعنی کچھ صفات بیان کرنی ہیں کہ فقیر کا عنوان آپ نے سامنے رکھنا ہے تو فقیر میں یہ صفت ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس میں نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، تو پھر فقیر کے عنوان سے نہیں دے سکتے، پھر کسی اور عنوان سے دے سکتے ہیں جہاں پر یہ والی شرط نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اوصاف مستحقین سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یلزم فی المستحق للزکوٰۃ، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی جس بندے کو ہم زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں، اس میں کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ مثلاً ایک، پھر آگے دلیلیں پڑھتے ہیں۔ توفر الایمان، مستحق زکوٰۃ ایماندار، ایمان سے مراد یعنی اہل ولایت ہونا چاہیے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فلا یؤتی المخالف ولا الکافر، اگر وہ مومن نہیں ہے، مخالف حق ہے، اہل ولایت نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ولا الکافر، کافر کو بھی، ہاں البتہ الا من سہم المؤلفۃ قلوبہم، البتہ مؤلفۃ القلوب کے حصہ میں سے وہ اور چیز ہے، پھر وہاں سے کوئی دے سکتے ہیں، یا فی سبیل اللہ میں سے بعض صورتوں میں دے سکتے ہیں، لیکن ویسے فقیر و مسکین کو اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کو نہیں دے سکتے۔ دلیلیں آگے پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا استبصر المخالف، اگر ایک شخص مومن نہیں تھا، مخالف حق تھا، اہل ولایت نہیں تھا، بعد میں مستبصر ہو جاتا ہے، یعنی مستبصر بابصیرت، یعنی حق کو پہچان لیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، ولایت کا قائل ہو جاتا ہے، اعاد الزکوٰۃ فقط اذا لم یضعها فی محلها، اگر اس نے غیر مومن ہونے کے زمانے میں اگر زکوٰۃ صحیح مقام پر خرچ نہیں کی تھی تو اس کو زکوٰۃ کا اعادہ کرنا ہوگا، جبکہ باقی نماز روزے وغیرہ کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا ہوگا۔ کیوں؟ انشاءاللہ بھی دلیل پڑھتے ہیں۔ دوسری شرط آغا جان یہ ہے مستحق زکوٰۃ کی کہ ان لا یکون من اہل المعاصی، وہ معصیت کار نہ ہو، وہ محرمات الہیہ کو انجام دینے والا نہ ہو، بحیث یوجب الدفع الیہ، بئی معنی کہ اگر ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ موجب بنتی ہے
التشجیع علی ذالک، اس کے ان معصیت اور گناہوں کے ارتکاب پر تشویق کی، تو پھر ہم اس کو نہیں دیں گے اگر ہمارا مال زکوٰۃ اس کو اس معصیت اور گناہوں کے ارتکاب پر تشویق کا باعث بنتا ہو۔ خوب، تیسری شرط مستحقین زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کیا؟ ان لا یکون واجبا نفقۃ الی المزکی، جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اپنے واجب النفقہ کو زکوٰۃ، یعنی میں زکوٰۃ نکالوں اور اپنے ہی بیٹے کو دے دوں، اپنی ہی بیٹی کو دے دوں، اپنی ہی بیوی کو دے دوں، اپنے ماں باپ کو دے دوں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنا مال زکوٰۃ اپنے ہی واجب النفقہ افراد کو نہیں دے سکتا، ہاں، إِلَّا فِي الْمَجَالِ الَّذِي لَا يَجِبُ فِيهِ الْإِنفَاقُ، ہاں البتہ ان موارد میں دے سکتا ہے کہ جن میں اس پر وہ نفقہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابا جی نے کس زمانے کوئی قرضہ لیا تھا، فلاں تھا، یا کوئی اور ہے، یا اس نے لیا تھا وہ دینے ہیں، تو اس مد میں دے سکتا ہے کہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل پڑھتے ہیں کہ جہاں پر جو نفقہ اس پر واجب نہیں ہے اس مد میں دے سکتا ہے۔ خوب، نمبر 4 مستحقین زکوٰۃ میں یہ شرط ہے ان لا یکون ہاشمیا اذا کانت الزکوٰۃ من غیرہ، اگر زکوٰۃ غیر ہاشمی کی ہے تو مستحق ہاشمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اردو میں بر صغیر میں پاکستان ہندوستان والے ہاشمی کو سید کہتے ہیں، عربی میں اصطلاح ہوتی ہے ہاشمی غیر ہاشمی، اور ہم یہاں کہتے ہیں سید اور غیر سید۔ یہاں مراد ہاشمی سے مراد وہی ہے جن کو ہم پاکستان ہندوستان میں سید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح فرماتے ہیں والمحرم من الصدقات خصوص زکوٰۃ الواجبہ، البتہ یہ اشتباہ دور کر رہے ہیں کیا کہ جو صدقہ غیر ہاشمی کا غیر سید پر حرام ہے وہ فقط واجب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جو اموال ہیں فرماتے ہیں ان کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے کوئی صدقہ نکالنا ہے مستحب آپ دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ نہیں ہے کوئی اور ہے دے سکتے ہیں، فقط واجب زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے۔ ہاشمی سے مراد کون سا ہاشمی؟ فرماتے ہیں والہاشمی هو المنتسب الی ہاشم، کہ جس کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک باپ کی طرف سے پہنچتا ہو، دون الام، ماں کی طرف سے نہ، یعنی جس کا جو باپ کی طرف سے سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچا ہو، یعنی سید ہو، نہ کہ ماں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی شہزادی کسی غیر سید سے شادی کر جاتی ہے تو اس کا بچہ غیر سید ہوگا، وہ سید شمار نہیں ہوگا۔ خوب، فرماتے ہیں لا یثبت الانتساب بمجرد الدعویٰ، اگر ایک شخص فقط دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، اس سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، بل لا بد من البینہ، بس یا وہ دو عادل گواہ قائم کرے جو گواہی دیں کہ واقعاً یہ ہاشمی ہے، اویل اطمینان، یا کسی اور ذریعے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ سید ہے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، وَإِلَّا فَلَا۔ خوب، اب ہر ایک پر دلیل چاہیے۔ پہلی بات ہم نے کی تھی کہ مستحق کے زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ بہت آسان، فرماتے ہیں اما عدم جواز دفع الزکوٰۃ الی المخالف، جو ہم نے سب سے پہلی بات ذکر کی کہ مستحق کے زکوٰۃ میں شرط ہے کہ وہ مومن ہو، غیر مومن کو جو مخالف حق ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل؟ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے
فل صحیح برید بن معاویہ، روایت صحیح ہے برید بن معاویہ کی، ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کل عمل عملہ وہو فی حال نسبہ و ضلالتہ، جس شخص نے جو عمل بھی انجام دیا در حالانکہ فی حال نسبی، وہ زمانے میں ناسبی یعنی دشمن اہل بیت تھا، و ضلالتہ اس زمانے وہ گمراہی میں تھا، بالفاظ دیگر اگر کوئی بندہ یا جو بھی شخص ناسبیت اور ضلالت گمراہی کے دور میں ایک کام کو انجام دیتا ہے، کوئی بھی کام کار خیر انجام دیتا ہے مثلا یا کسی چیز کو دیتا ہے، ثم من اللہ علیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر من احسان فرماتا ہے، وَعَرَّفَهُ الْوِلَایَةَ، اور اس کو ولایت محمد و آل محمد کی یعنی اس کے دل میں اور نور روشن کرتا ہے کہ وہ شخص جو مومن نہیں تھا کام کرتا رہا، اعمال خیر کرتا رہا، بعد میں اللہ نے احسان کیا اور اس کو معرفت محمد و آل محمد حاصل ہو گئی، عرفہ الولایہ یعنی ولایت محمد کو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ، جو کچھ بھی اس نے اس زمانے کیا تھا اس کو اجر دیا جائے گا، بالکل صحیح، إِلَّا الزَّكَاةِ، سوائے عمل زکوٰۃ کے، جو اس زمانے وہ زکوٰۃ دیتا رہا، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ جو دی تھی وہ وہاں نہیں دی تھی جہاں دینی چاہیے تھی، جو موارد زکوٰۃ ہیں، جو استحقاق کے موارد ہیں، کیوں؟ لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوِلَایَةِ، زکوٰۃ اہل ایمان کے لیے ہے، اہل ولایت کے لیے، جبکہ اس نے اپنے جیسوں کو دی ہے مثلا۔ خوب، اما الصلاۃ والحج والصیام فلیس علیہ قضاء، ہاں جہاں تک بات ہے نماز روزہ اور حج کی، اس کی کوئی قضا اس پر نہیں ہے، فقط زکوٰۃ کی ہے۔ یہ روایت صحیحہ دلالت کرتی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کا مومن ہونا شرط ہے۔ بس ہوا يدل على عدم جواز دفع علی الکافر بعد ذم الاولویہ، فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان ہو اور اہل ولایت نہ ہو، جب اس کو نہیں دی جا سکتی تو جو سرے سے کافر ہے اس کو تو بطریقین اولا دینا جائز نہیں، البتہ یہ جو فقیر و مسکین اس کیٹیگری والے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اما جواز دفعها الیہ من سہم المؤلفۃ قلوبہم، البتہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کو بعنوان فقیر و مسکین نہیں دے سکتے، لیکن مؤلفۃ القلوب والے حصے میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فوالک مبنی علی تفسیر المؤلفۃ بما یعم الکافر حسب ما تقدم، تو پہلے پھر ہمیں وہ کل والے درس کو دیکھنا ہوگا کہ آیا مؤلفۃ القلوب فقط مسلمانوں کے لیے ہے یا اس کا دائرہ عام ہے، کافر بھی بعض اس میں آتے ہیں، اگر ہم اس کے دائرے کو عام کرتے ہیں تو پھر اس بنیاد پر اس کافر کو بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی اس کو ایمان کی طرف مائل کیا جائے۔ اما جواز دفع من سہم سبیل اللہ، پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کو بعنوان فقیر مسکین تو نہیں دے سکتے چونکہ مومن نہیں ہے، لیکن فی سبیل اللہ کے عنوان سے کچھ نہ کچھ دینا جائز ہے۔ فرماتے ہیں وہ کس صورت میں، فی الجملہ جو کہا ہے کہ بعض صورتوں میں آگے مثال دے کے آسان سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں فَكَمَا لو کان الصرف علی الکافر او المخالف لمصلحت المومن، کہ اگر ہم کسی کافر کو دے رہے ہیں علی ظاہر
یا غیر مومن کو دے رہے ہیں علی ظاہر، لیکن ان کا دینا مومن کی مصلحت میں ہے، دے علی ظاہر اس کو رہیں لیکن اس کو دینے میں مصلحت مومن کی ہے، فرماتے ہیں اس لیے دینا جائز ہے کہ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْحَقِيقَةِ الى صرف علی المومن، گویا ہم بے شک ظاہراً مخالف یا کافر کو دے رہے ہیں، لیکن ان کو دینے میں چونکہ مومن کی مصلحت ہے تو گویا حقیقت میں ہم یہ مومن پر ہی خرچ کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو دے رہے ہیں لیکن فائدہ چونکہ مومن کو ہے، لہذا اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم، بالکل آسان آسان باتیں۔ فرماتے ہیں اما وہ عدم وجوب الاعادہ علی من استبصر الا بالنسبۃ الی الزکوٰۃ، ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مخالف ہو، غیر مومن ہو، بعد میں مستبصر ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کے علاوہ باقی کسی شے کا اعادہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا ہے دلیل یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے صحیح ہے، برید بن معاویہ کہ جس میں معصوم نے واضح فرما دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اما عدم وجوب اعادتها مع الوضع فی، ٹھیک ہے وہ ناسبی تھا لیکن زکوٰۃ جن کو دی تھی نا وہ صحیح مستحق تھے، اس کے گاؤں میں علاقے میں کچھ مومن رہتے تھے جو فقیر مسکین تھے اہل ایمان، زکوٰۃ اس نے ان کو دی تھی، بھئی اگر اس نے زکوٰۃ انہی کو دی جن کو دینی چاہیے تھی پھر اس پر زکوٰۃ کا بھی کوئی اعادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لعجم الموجب ذالک، اس لیے کہ بھئی اعادہ تو تب دینا تھا کہ اگر وہ زکوٰۃ غیر محل میں، یعنی ان کو دیتا کہ جن کو نہیں دینی تھی، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ اپنے صحیح مقام پر خرچ کیا ہے کہ جن کو دینی چاہیے تھی انہوں کو دی ہے، تو اب یہاں پر اعادہ کرنا اور دوبارہ دینے کا کوئی سبب ہی موجود نہیں ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مضاف الی دلالۃ صحیح علی ذالک، اور روایت صحیح بھی دیتے، کیوں؟ روایت نے یہ کہا تھا کہ اس نے زکوٰۃ اپنے محل پر خرچ نہیں کی، لیکن محل پر خرچ کی ہوتی تو پھر اس کا بھی اعادہ نہ ہوتا، واضح سی بات ہے۔ اما عدم جواز الدافع الی اہل المعاصی بشرط المتقدم، ہم نے کہا ہے کہ جناب ایمان شرط ہے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اہل معصیت ہیں، جو محرمات الہیہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کیوں جائز نہیں ہے ان اہل معصیت کو جو حرام کاموں پر خرچ کرتے ہیں ان کو؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ جَوَازَ الدَّافِعِ إِلَيْهِمْ، اگر ہم اہل معصیت کو محرمات کا ارتکاب کرنے والوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ خلف وجوب النہی عن المنکر، ادھر ہمیں نہی منکر کا حکم ہے، ہم نے اس کو برائی سے روکنا ہے اور ہم زکوٰۃ دے کر الٹا اس کی تشویق کر رہے ہیں، یہ نہی المنکر کے خلاف ہے نا۔ یا لأن التشجیع علی المعصیہ، یا اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کی اس معصیت پر تشویق ہوتی ہے، معصیت اور گناہ پر حوصلہ افزائی کرنا، تشویق کرنا بھی تعلم مبغوضیتہ شرعا بعنوانہ، شارع عنوان معصیت کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ معصیت کا ارتکاب ہو چاہے معصیت پر تشویق ہو، اور ہم ایک اہل معصیت کو جب مال زکوٰۃ میں سے دیں گے تو یہ تو اس کی تشویق ہے، اور یہ شرعاً درست نہیں چونکہ یہ مبغوض شارع ہے۔ اما اعتبار شرط صالح، تیسری شرط کیا تھی؟ کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے ہی واجب و نفقہ لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی اولاد کو دے دوں، اپنے ماں باپ کو دے دوں؟ فرماتے ہیں روایت حکم ہے، لصحیح عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت صحیح ہے، امام نے فرمایا خمسۃ لا یعطون من الزکوٰۃ شیئا، 5 لوگوں کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا، مطلب ہے جو جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اپنی زکوٰۃ میں سے ان 5 لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ کون؟ الاب
باپ، والامہ والولد اولاد، والمملوک غلام، والمرأہ بیوی، کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو میرے مال زکوٰۃ میں سے یہ 5 بندے استحقاق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ، چونکہ یہ اس کا عیال ہیں، وَلَازِمُونَ لَهُ، اور اس پر لازم ہے کیا؟ وہ اس کے واجب النفقہ ہیں، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اپنے ہی واجب النفقہ لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس حدیث مبارکہ کے حکم پر۔ ہاں، انہوں نے آگے کہا تھا ہاں اگر کوئی ایسا خرچہ ہے جو اس کے واجب النفقہ اخراجات میں نہیں آتا، اس مد میں ان کو دے سکتا ہے۔ یہ ہم نے ایک لفظ کہا تھا، توجہ کرنا گا، کون سا؟ الا فی المجال، یعنی اس مورد میں کہ لا یجب فیہ الانفاق، کہ جہاں جس پر اس پر وہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اما وجہ الاستثناء، کیسے؟ کل انفاق لقضاء الدین، مثلا والد صاحب نے کس زمانے کوئی قرضہ لیا تھا، وہ اس نے دینا ہے، تو ہم نے کہا اس مد میں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ فَلِلتَّمَسُّكِ بِالْمُطْلَقَاتِ بعد اختصاص صحیح بالنفقۃ اللازمہ، چونکہ روایت فقط نفقہ واجبہ کی بات کر رہی ہے، تو جب وہ کر رہی ہے تو پھر ہم مطلقات سے فقیر، اب فقیر کا ایک وہ خرچہ ہے جو اس پر واجب ہے، اس مد میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یا فرض کرو وہ مقروض ہے والد صاحب، لیکن اگر کوئی پرانا کے زمانے قرضہ رہتا ہے تو وہ تو اس پر واجب نہیں اتارنا، اس مد میں دے سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اما اشتراطا لا یکون ہاشمیا اذا کانت الزکوٰۃ من غیرہ، ہم نے کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا غیر ہاشمی ہے، غیر سید ہے، تو لینے والا بھی ہاشمی ہونا چاہیے، غیر سید ہونا چاہیے، غیر ہاشمی، یعنی کیا؟ غیر ہاشمی کی زکوٰۃ ہاشمی کے لیے، غیر سید کی زکوٰۃ سید کے لیے جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے فل موثق، روایت موثقہ ہے جناب زرارہ کی، ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں قلت لہ، میں نے عرض کیا، صدقات بنی ہاشم بعضهم علی بعض تحل لہم، کہ بنو ہاشم کی صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو واجب ہیں، آیا یہ ان بنی ہاشم میں سے کچھ دینے والے ہوں اور کچھ لینے والے ہوں ان کے لیے حلال ہے کہ ایک سید دے رہا ہے دوسرا سید لے رہا ہے؟ فقال، معصوم نے فرمایا نعم، ہاں بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں ان صدقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحل لجمیع الناس من بنی ہاشم وغیرہ، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ زکوٰۃ ہے وہ حلال ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ بنی ہاشم ہوں چاہے غیر بنی ہاشم ہوں۔ لیکن وہ صدقات بعضہم علی بعض، لیکن جو دوسرے ہیں ان میں سے بعض کے بعض پر صدقات حلال ہیں، لا تحل لہم، بنی ہاشم کے لیے حلال نہیں ہیں، صدقات انسان غریب، کسی اور کے مال میں سے اس کو دینا جو کہ غیر سید ہو، تو غیر سید کی زکوٰۃ جو ہے وہ سید کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ آسان حدیث موجود ہو گئی۔ اما ان المحرم خصوص الزکوٰۃ دون صدقۃ المندوبہ، اب ہم نے اگلی بات یہ کی تھی کہ فقط غیر سید کی زکوٰۃ سید کے لیے ہاشمی کے لیے حرام ہے، جو باقی صدقات ہیں مستحبہ بل الواجبہ، یہ واجب بھی کیوں نہ ہوں، کل کفارات ورد المظالم واللقطہ، کسی کفارہ ہے جیسے مختلف روزوں کفارے ہوتے ہیں، رد المظالم یعنی کسی کو اس کے ذمہ حق تھا دینا ہے، اثر بندہ نہیں مل رہا وہ دینا ہے، یا لقطہ ہے وہ دینا ہے، الاخر اس کی مختلف تفصیلات علیحدہ ہیں، وہ غیر سید کی ہوں سید کو دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ لقطہ ہوتا ہے کہ کوئی مال آپ کو کہیں سے ملا، آپ نے پہلے تو اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے، مالک کو تلاش کرنا ہوتا ہے ایک عرصہ، اگر وہ نہ ملا
تو مالک کی طرف سے پھر آپ صدقہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر غیر سید کو ملا تھا اور وہ مالک کی طرف سے کسی کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سید کو بھی کر سکتا ہے۔ لقطہ کی تفصیل یہ ہے۔ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے لوثق اسماعیل ابن فضل الہاشمی، وہ کہتا ہے سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن الصدقات، صدقہ کے بارے میں، کہ التی حرمت علی بنی ہاشم، کہ جو بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے، ما ہیا، وہ کون سا صدقہ ہے؟ فقال، امام نے فرمایا ہی الزکوٰۃ، اس سے مراد فقط زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہوگی، وغیرہ خوب اور روایات بھی ہیں۔ وَيَكْفِي الْقُصُورُ فِي الْمُقْتَضِي بِنَاءً عَلَىٰ انصراف لفظ صدقات فی موثق ضرارہ الی خصوص زکوٰۃ، وہ جو اوپر روایت آئی تھی کہ صدقات و بنی ہاشم بعضہم علی بعض تحل لہم، تو انصراف تھا کہ یہاں مراد فقط زکوٰۃ ہے، اور نیچے بھی آتے ان صدقہ تر رسول، کے رسول کا صدقہ سب کے لیے، بنی ہاشم غیر بنی سب کے لیے ہے، انصراف اس کا ہے۔ تو فرماتے ہیں پس جو حرام ہے اس سے مراد فقط وہی زکوٰۃ واجب والا جو صدقہ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ باقیوں کا حرام ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی مقتضی موجود نہیں جو زکوٰۃ واجبہ کے علاوہ دیگر صدقات کی حرمت پر بھی دلالت کرتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اگلی بات ہم نے کی تھی اما ان المدار فی الانتساب الی، کہ فقط اسی کو ہم ہاشمی کہیں گے، اسی کو ہم سید کہیں گے جس کا باپ کی طرف سے سلسلہ نسب جناب ہاشم تک، کہ اس کا باپ، پھر اس کا باپ، اس کا باپ، اس طرح سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی ماں کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچتا ہے تو وہ نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں فقد خالف فیہ صاحب الحدائق، صاحب حدائق النادرہ محدث بہرانی اور سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بزرگوار کہتے ہیں کہ نہیں، بے کفایت الانتساب بالام، کہ اگر کوئی بندہ، کسی بندے کا ماں کی طرف سے بھی سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچ جاتا ہو، ماں کی طرف سے بھی سید بنتا ہو، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں؟ استناداً، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان ولد البلت ولدن، کہ جیسے بیٹے کی اولاد ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے۔ لیکن آیت اللہ اروانی اس میں بحث یہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالک و ان کان حقا، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جیسے بیٹے کی اولاد ہے، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہے۔ والدہ خان اولاد بدعت الرسول، یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد شمار ہوتی ہے، بالکل ٹھیک۔ وکان عیسیٰ من ذریہ، جناب عیسیٰ، ظاہر ان کا باپ تو نہیں تھا، وہ تو عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، وہ اگرچہ باپ ان کا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ذریت ابراہیم میں سے ہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن علم ان المدار لیس علی ذالک، باب زکوٰۃ میں معیار یہ نہیں ہے، وہاں معیار ہے علی صدق عنوان، کہ اس پر عنوان بن، جیسے ہم کہتے ہیں قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی فلاں، تو وہ سارے وہی ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی بنو ہاشم باپ کی طرف سے ہو، لا یکفی فیہ الانتساب بالام، فقط ماں کی طرف سے اس کا نسب ہاشم تک جائے تو یہ کفایت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات ہم نے کی تھی کہ عدم و کفایت الدعویٰ فی ثبوت الانتساب، کہ اگر کوئی بندہ فقط دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں، صرف دعویٰ کرنے سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تھا دو صورتیں ہیں، یا بینہ، دو عادل گواہ لے آئے جو اس کے نسب کی تصدیق کریں، سید یا غیر سید ہونے کی جو بھی ہے اس کا دعویٰ، یا اطمینان ہو جائے کسی اور طرف سے اس کے نسب کا، اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں غیر سید ہوں مجھے زکوٰۃ دے دو مثلا، یا میں سید ہوں مجھے دے دو، نہ۔
البتہ فقط خالف فیہ شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ، کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے فاقر کا آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ مدعی فاقر ہو تو آپ اس کے دعویٰ کی تصدیق کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اطمینان ہو جائے یا اس کی حالت حساب کا پتہ ہو تو حساب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ فاقر کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں قابل قبول ہے، اگر وہ نسب کا دعویٰ کرتا ہے تو بھی یہ قابل قبول ہے۔ لیکن آیت اللہ عرفانی ان کو جواب میں کہتے ہیں ان القیاس مع الفارق، جناب دعوی فقر اور دعوی نسب میں بڑا فرق ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اذ الفقر هو الآلۃ الاولی عادۃ فی حیات الانسان، فقر ایک ظاہری چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے۔ مجھے پچھلے سال اس کے بارے میں علم تھا کہ یہ بندہ فقیر تھا، تو لہٰذا آج میں اس کی پچھلے سال والی کیفیت کا استصحاب کر سکتا ہوں کہ پچھلے سال مجھے اس کے فقیر ہونے کا یقین تھا، اب میں اسی یقین کو باقی رکھوں گا اور میں کہہ سکوں کہ آج بھی فقیر ہے، بخلاف الانتساب۔ لیکن نسب میں تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ظاہری چیز تو نہیں ہے۔ یہاں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے سال تو یہ ہاشمی تھا، چلو آج اس سال بھی استصحاب کرتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مَشْكُوكٌ مِنَ السَّابِقِ، اس لیے کہ یہ تو اول روز سے مشکوک ہے کہ آیا ہاشمی ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ اگر یقین ہوتا ہاشمی ہے تو پھر اس سال ہمیں شک کرنے کی ضرورت ہی، اول روز سے اس کا ہاشمی ہونا چونکہ مشکوک ہے۔ وَلَيْسَ بِمُحْرَدٍ، لہذا وہ محرد نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا تاکہ اس کا ہم استصحاب کریں، جیسے فقیر ہونے کا ہمیں اعراض اور یقین تھا۔ فرماتے ہیں اذا کان مقصود کاشف الغطاء، پھر کاشف الغطاء نے کیوں کہا کہ اگر وہ دعوی نسب کرتا ہے تو قابل قبول ہے، تو فرماتے ہیں شاید وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان الانسان عارف بنفسہ من غیرہ، کہ ہر بندہ اپنے بارے میں دوسرے کی نسبت عارف ہوتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے، لہذا فلو صدق لعجل ذلک عند دعواہ الفقر، لہذا اگر اس بندے نے دعوی فقر کیا کہ میں فقیر ہوں، آپ کہتے ہیں اس کا فقر کا دعویٰ قابل قبول ہے چونکہ انسان اپنے حالات کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے، فَيَلْزَمْ أَن يُصَدَّقَ فِي دَعْوَاهُ الْانْتِسَابَ أَيْضًا، تو پھر اس کا دعوی نسب کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ یہاں بھی تو وہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ کس سلسلہ نسب میں سے ہے۔ فرماتے ہیں فالجواب ان العارفیہ مسلمہ، فرماتے ہیں بالکل درست ہے کہ انسان اپنے بارے میں باقیوں سے بہتر جانتا ہے، مسلمہ، لیکن بالنسبت الی الفقر، وہ فقر کی نسبت ہے، دون الانتساب، نسب کی نسبت نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا نسب اور فقر کو دو علیحدہ چیزیں، ان کو ایک شمار نہیں کر سکتے۔ باقی ہم نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص دعوی کرتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں یا غیر ہاشمی، جو بھی کسی بھی نسب کا دعویٰ کرتا ہے، اما الاکتفاء بالبینہ، ہم نے کہا اگر وہ گواہ قائم کر دے تو بھی قابل قبول ہے، یا اطمینان ہو جائے کہیں اور سے ہمیں تو بھی قابل قبول ہے۔ فرماتے لما تقدم فی ابحاث سابقہ من اثبات حجیت ما، اس لیے کہ بینہ حجت شرعی ہے، اس سے بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کا دعویٰ ایسا ہو کہ اس سے اطمینان حاصل ہو جائے تو عقلائے عالم اطمینان پر عمل کرتے ہیں، شارع نے بھی اس سے روکا نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بینہ اپنے نسب پر لے آئے یا اطمینان ہو جائے تو اس حوالے سے فرماتے ہیں اس کا دعویٰ قابل قبول ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔